ایک مسلمان شرم و حیا کو صفت سمجھتا ہے۔ غیر مسلم معاشرے میں عورت کو تصویروں میں دکھانا، اسکرینوں پر دکھانا، اسٹیج کے اوپر دکھانا وہاں پر روزمرہ کا معمول ہے۔ اس معاشرے میں ہسبینڈ وائف کے درمیان علیحدگی کے واقعات 99% سے بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے یورپ کے ملکوں میں مرد اور عورت کے آزاد اختلاط کی وجہ سے ہر وقت عورت کے پاس بھی ایک چوائس ہوتا ہے اور مرد کے پاس بھی ایک چوائس ہوتا ہے۔ مسلم معاشرے میں مرد اور عورت کو شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بحیثیت انسان جیسے مرد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ویسے ہی عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں۔ اس لیے عبادات میں عورت اور مرد کے حقوق مساوی ہیں۔ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت میں مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہیں، لیکن جب بات آئی حیا کی، معاشرتی زندگی گزارنے کا وقت جب آیا تو شریعت نے گھر کے اندر کے سارے کام عورت کو سونپ دیے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر اپنے آپ کو مصروف بھی رکھے، بچوں کی اچھی تربیت بھی کرے، شرم و حیا کی حفاظت کرے، اور مرد کے ذمے یہ لگایا کہ وہ گھر کی چہار دیواری کے باہر کا بوجھ اٹھائے۔ اگر شریعت عورت کو کہتی کہ تم اپنی روزی خود کما کر کھاؤ تو اس سے پھر ناموس کی حفاظت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے پوری زندگی عورت کے لیے خود کمانا فرض نہیں ہے۔ یہ اگر بیٹی ہے تو اس کا خرچہ باپ کے اوپر فرض ہے، اگر بہن ہے تو اس کا خرچہ بھائی کے اوپر فرض ہے، اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ خاوند کے اوپر فرض ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کا خرچہ اس کے بیٹے کے اوپر فرض ہے۔ پوری زندگی عورت کو کہیں یہ وقت نہیں آتا کہ وہ باہر نکل کر اپنی روزی خود کمائے۔ تو جب شریعت نے اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا، اس کی ضرورتیں گھر بٹھائے پوری ہو رہی ہیں، وہ اپنے محل میں ملکہ کسی زندگی گزار سکتی ہے، تو اب شریعت نے کہا کہ تم اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو۔ اگر اس عورت کو نوکری کرنے کے لیے، اپنے بزنس کے آرڈر لینے کے لیے غیر محرموں کے پاس جانا پڑتا تو معلوم نہیں غیر محرم لوگ کس کس حیلے اور بہانے سے اس کی باڈی کو ٹچ کرتے اور اس کو مجبور ہونا پڑتا۔ ڈگری حاصل کرنے کے لیے اور دوسرے کام کے لیے اپنی عزت کو داؤں پر لگانا پڑتا۔ تو شریعت نے اس کی حفاظت اس طرح سے کی کہ مرد کو ذمہ دار بنایا اور عورت کے سر پہ یہ بوجھ ہی نہیں رکھا کہ وہ خود کمائے اور پھر کھائے۔ تو حسن دیکھیے شریعت کا اور ہمارے اسلام کا کہ جب عورت کو عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کا حکم دینا تھا تو اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ فرمایا کہ تم گھر میں رہو، تمہارے مردوں پر فرض ہے کہ وہ تمہیں گھر میں نان و نفقہ لا کر دیں گے۔ ہمارے اسلام نے شرم و حیا کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کو تعلیم دی کہ تم ہر اس موقع سے بچو کہ جن مواقع پر کسی غیر محرم کو تمہاری طرف التفات ہو سکے۔ مثلا جب عورتیں اپنے بال سنوارتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، تو ان کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کو بھی وہ ایسی جگہ نہ پھینکے جہاں غیر محرم مرد دیکھ سکتے ہوں۔ فقہا نے عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنے ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی چھپا کر رکھے تاکہ غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے۔ اگر کسی مرد نے کسی خاص برتن میں کھایا پیا تو عورت کو منع کیا کہ تم ارادتاً اس برتن میں مت کھاؤ، اس لیے کہ مکروہ ہے۔ اگرچہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے لیکن وہ اور دوسری نیت ہوتی ہے۔ شریعت نے احتیاط بتا دی، اس لیے کہ کبھی کبھی اشارات کا سلسلہ ادھر سے شروع بھی ہو جاتا ہے کہ قریبی لوگ مہمان بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس بچی ہوئی چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ شریعت کا حسن دیکھیے
کہ اس نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ عورت کو ایک حکم یہ بھی دیا کہ اگر وہ گلی میں چلے تو درمیانی راستے میں چلنے کے بجائے دیوار کی طرف قریب ہو کر چلے، ایسا نہ ہو کہ مردوں کے ساتھ اس کا جسم ٹکرائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو صحابیات جب کبھی گلی میں نکلتی تو اتنا دیوار کے قریب ہو کر چلتی تھیں کہ ان کے برقعے اور چادریں بسا اوقات دیوار کے ساتھ اٹک جاتے تھے۔ عورت اگر باہر نکلے تو اپنے آپ کو حجاب میں لپیٹ کر نکلے۔ کچھ عورتوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی چہرے کا تو حجاب نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، اگر چہرہ ہی سامنے آ گیا تو باقی کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس طرح کتاب کا انڈیکس دیکھ کر سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، تو جب آنکھیں کھلی ہیں، منہ کھلا ہے، تو پھر اشارات بھی ہو سکتے ہیں، بات بھی ہو سکتی ہے۔ شریعت نے پھر پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی بات قرآن مجید میں کیوں کہی ہے؟ جیسا کہ پہلے ویڈیو میں آ چکا ہے، کوئی عورت اس آیت کو قرآن مجید سے نکال تو نہیں سکتی۔ تو جب قرآن مجید بتا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر نکلتے ہوئے چہرے کا پردہ نہ ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، بہت اداس اور مغموم تھی، رو رہی تھی، مگر بالکل کپڑے پردے کے اندر لپٹے ہوئے تھے، بالکل اندر لپٹی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے یہ کہہ دیا، دیکھو یہ بوڑھی عورت ہے، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، لیکن یہ خود کتنی کپڑے میں لپٹی بیٹھی ہے۔ تو وہ صحابیہ ان کو کہنے لگی کہ میرا بیٹا ہی تو فوت ہوا ہے، میری حیا اور پاک دامنی تو فوت نہیں ہوئی کہ میں اپنے جسم سے کپڑا ہٹا دوں۔ تو اس ایسے وقت میں بھی جب ماں بچے کی وجہ سے اتنی غمزدہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا، صحابیات اس حالت میں بھی پردے کا لحاظ کرتی تھی، تو پھر عام حالات میں وہ کتنا لحاظ کرتی ہوں گی۔ ہمیں ان سے کچھ سیکھ لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو شرم و حیا کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتا دیے ہیں۔ اب ان پر چلنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ جو عمل کرے گا اس کے لیے مبارکبادی ہے، اور جو عمل نہیں کرے گا تو وہ بعد میں پچھتائے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔